بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ سعید ود اے ایس کوکنگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ آج ہم بنائیں گے لسوڑے کا اچار۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لسوڑے کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے، تقریباً لسوڑے کا کیا اچار کا سیزن کہہ رہے ہیں اس کو، کیونکہ اس موسم میں تقریباً ہر گھر میں اچار بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم بنائیں گے لسوڑے کا اچار بالکل ڈفرینٹ طریقے سے، آپ جو ایک بار بنا کے رکھ لیں گے اور سال بھر کھاتے رہیں گے، بالکل خراب نہیں ہوگا اور بالکل بھی لیس نہیں ہوگی۔ تو آئیے ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ چلیے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں نے تقریباً 2 kg لسوڑے لے لیے ہیں اور میں نے ان کو واش کر کے اسٹینر میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے خشک ہو جائے۔ ان کو گیلے بالکل نہیں رکھنا، ڈنڈیاں اتارنے سے پہلے آپ نے واش کرنا ہے، ڈنڈیاں اتارنے کے بعد نہیں، ورنہ اس میں لیسیں آ جائیں گی۔ تو اب یہ دیکھیں، اب ان کی ہم ایسے ایک ایک کر کے یہ ڈنڈیاں علیحدہ کر لیں گے، صاف کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کا اگلا پروسیجر سٹارٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں نے سارے لسوڑوں کی ڈنڈیاں اتار کے صاف کر لیے ہیں۔ اب ان کو کیا کرنا ہے، بھگونا بالکل نہیں ہے، بالکل ڈرائی ہونے چاہیے۔ یہ تیل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، اس میں اب ہم اس میں فرائی کریں گے۔ گیلا ان کو بالکل نہیں کرنا، بھگونا تو بالکل نہیں۔ اگر بھگو کے رکھیں گے تو اس میں ساری لیسیں آ جائیں گی۔ 5 سے 7 منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے، جب تک ان میں جھریاں نہ آنا شروع ہو جائے۔ بس یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے لسوڑے جو ہے بالکل فرائی ہو گئے ہیں۔ اس کی اب فلیم بند کر دیں گے، لیکن ابھی مسالہ اس میں ہم کوئی ایڈ نہیں کریں گے جب تک یہ ٹھنڈے نہیں ہو جائیں گے۔ ٹھنڈے ہونے کے بعد اس میں مسالہ ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے لسوڑے جو ہیں ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ اب اس میں جائیں گے مسالے۔ کچھ مسالے ہم اس میں ڈائریکٹلی ایڈ کر دیں گے اور کچھ مسالے ہم گرائنڈ کر کے ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جائے گی 1 ٹیبل اسپون ہلدی۔ اس طریقے سے اگر آپ چار بنائیں گے تو ایک بار بنانے کے بعد پورا سال آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے، بالکل خراب نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑی سی 2 چمچ یعنی 2 ٹیبل اسپون چلی فلیکس جائیں گے اس میں، اور 1 ٹیبل اسپون اس میں پیسی ہوئی لال مرچ جائے گی، اور یہ تقریباً 2 ٹیبل اسپون اس میں نمک جائے گا۔ نمک آپ اپنی مرضی سے تھوڑا سا کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس میں فی الحال 2 کلو لسوڑے تو 2 ٹیبل اسپون بھی ایڈ کر لی ہیں، اور اس کو ہم ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے۔ اور یہ تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون رائی ہے، رائی اس میں ہم ایسے ہی ایڈ کر دیں گے، اس کو ہم پیسیں گے نہیں۔ اس کے بعد یہ کچھ مسالے ہیں، 2 ٹیبل اسپون میتھرے ہیں، 2 ٹیبل اسپون ہی سونف ہے، 2 ٹیبل اسپون کلونجی ہے، اور تقریباً یہ 1 ٹیبل اسپون کالی مرچ ہے ثابت۔ اس کو ہم ہلکا سا روسٹ کریں گے پہلے۔ یہ دیکھیں، ان کو ہلکا سا ہم روسٹ کر لیں گے، اس سے مسالے کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ زبردست ہو جاتی ہے۔ ہلکا سا کرنا ہے، بس بہت زیادہ نہیں کرنا، روسٹ کریں گے اور اس کو سے روسٹ کر لیے ہیں۔ اب ان کو ہم نا ہلکا سا گرائنڈ کریں گے، بہت زیادہ پاؤڈر فارم میں نہیں کرنا، بس ذرا سا گرائنڈ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں گے بالکل پاؤڈر فارم میں نہیں ہے، ہلکا سا یہ بھی ہم نے گرائنڈ کیا، دردرا سا۔ یہ مسالے اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اب اس کو ہم تقریباً 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ مسالے جو ہیں اس میں اچھی طرح ایڈجسٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد اس کو ہم آئل وغیرہ اس میں ڈال کے رکھیں گے۔ یہ ہمارا لسوڑے کا اچار جو ہے یہ بالکل ریڈی ہے۔ ریڈی ٹو ایٹ تو نہیں ہے ابھی، لیکن ریڈی ٹو آئل ہے کہ اب اس میں ہم آئل ایڈ کریں گے۔ 1 سے 2 دن رکھا رہے گا تو یہ کھانے کے قابل بھی ہو جائے گا، اور ایک دفعہ آپ بنا لیں تو یہ پورا سال آپ آرام سے کھاتے رہیں، بالکل خراب نہیں ہوگا، سیم ایسے ہی رہے گا، اور نہ اس میں لیس ہوگی۔ لیکن ایک بات کا ہمیشہ اپنے خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ گیلا چمچ بالکل یوز نہیں کریں گے۔ پانی کی بہت احتیاط کرنی ہے، اگر آپ گیلا چمچ یوز کریں گے تو یہ جلدی خراب ہو جائے گا۔ تو اور بوٹل بھی آپ نے اچھی طرح واش کر کے بالکل ڈرائی کرنی ہے جس میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے۔ یہ دیکھیں، بہت ہی زبردست خوشبو اس کی ایسی ہے کہ آپ ہاتھ روک ہی نہیں سکتے کھاتے ہوئے، بہت ہی زبردست اور شاندار ہے یہ۔ دیکھیں، اب اس میں ہم آئل ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، بہت ہی زبردست، بہت شاندار۔
آپ بھی ضرور بنائیے گا، اس طریقے سے بنائیں گے تو سالہ سال پڑا رہے گا، خراب بالکل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے اب اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔